ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام سرسبز تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پانی کی شدید قلت ہو گئی تھی۔ کھیت سوکھنے لگے تھے اور کنویں خشک ہو رہے تھے۔ ایسے کٹھن وقت میں بھی گاؤں میں دو نوجوان ایسے تھے جن کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ ایک کا نام احمد تھا جو ہمیشہ شکر گزار رہتا تھا۔ اسے جو کچھ بھی ملتا وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اگر اسے پینے کے لیے صرف ایک گھونٹ پانی ملتا تو وہ اسے نعمت سمجھ کر پیتا اور کہتا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے زندہ رکھا ہے۔ وہ اپنے پاس موجود تھوڑے سے پانی کو بھی احتیاط سے استعمال کرتا اور کبھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور اطمینان چہرے پر ہمیشہ نظر آتی تھی۔ دوسرے نوجوان کا نام کامران تھا۔ وہ ہمیشہ حالات کا شکو کرتا رہتا تھا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ پانی نہیں ہے، کھیت سوکھ گئے ہیں، حکومت کچھ نہیں کرتی۔ وہ دن رات یہی باتیں کرتا۔ اسے جو کچھ بھی ملتا وہ اس پر ناک چڑھاتا۔ اگر اسے تھوڑا سا پانی مل بھی جاتا تو وہ اسے فضول سمجھ کر ضائع کر دیتا اور کہتا اس تھوڑے سے پانی سے کیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ بے چینی اور ناخوشی رہتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے قریب سے ایک بوڑھا مسافر گزر رہا تھا جو پیاس سے بے حال تھا۔ اس نے احمد سے پانی مانگا۔ احمد کے پاس صرف ایک پیالہ پانی بچا تھا جو اس نے بڑی مشکل سے اپنے لیے بچا کر رکھا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، اور اپنا سارا پانی اس مسافر کو دے دیا۔ مسافر نے پانی پیا اور احمد کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا نوجوان، تم نے میری جان بچائی ہے۔ میں ایک تاجر ہوں اور میرا قافلہ قریب ہی ٹھہرا ہے۔ اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے تو میرے خیمے پر آ جانا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دوران کامران نے اس مسافر کو دیکھا تھا، مگر اس نے اپنی پیاس کا رونا روتے ہوئے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ مسلسل حالات کا شکو کر رہا تھا اور اپنے لیے کچھ بہتر ہونے کی امید بھی چھوڑ چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں پانی کی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ احمد کو اس تاجر کی بات یاد آئی۔ اس نے ہمت کی اور تاجر کے خیمے کی طرف گیا۔ تاجر نے احمد کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ احمد نے اسے گاؤں کی صورتحال بتائی اور مدد کی درخواست کی۔ تاجر بہت خوش ہوا کہ احمد نے اسے یاد رکھا اور اس کا دیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ اس نے فوراً اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ گاؤں کے لیے پانی کا انتظام کریں اور ایک نیا کنواں کھودنے میں مدد دیں۔ اس نے احمد کے شکر گزار رویے اور سخاوت کی بہت تعریف کی۔ تاجر کی مدد سے گاؤں میں ایک نیا اور گہرا کنواں کھودا گیا جس سے صاف پانی نکلنے لگا۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے احمد کا شکریہ ادا کیا۔ کامران نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ احمد کی شکر گزاری اور دوسروں کی مدد کرنے کی نیت نے کس طرح اس کے لیے اور پورے گاؤں کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا۔ کامران شرمندہ ہوا اور اس نے احمد سے معافی مانگی۔ اس دن سے کامران نے بھی شکر گزار رہنا سیکھ لیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شکر گزاری صرف ایک خوبی نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو زندگی میں برکت اور خوشیاں لے کر آتی ہے۔ واقعی شکر گزاری کا صلہ ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے۔